انداز میں. ویدر بائی ہمسیلف واز ویری فادرلی. ویدر بائی بذات خود بڑا شفیق انسان تھا, فادرلی شفیق. اینڈ کرٹیس اور خوش اخلاق. ویدر بائی ایک شفیق اور خوش اخلاق شخص تھا. ہی مسٹ ہیو بین ill then, poor chap. اور بیچارہ شاید اس وقت بیمار تھا. چیپ شخص, پور بیچارہ, وہ بیچارہ شخص اس وقت بیمار تھا. فار ہی ڈائیڈ ڈیورنگ دا سمر ویکیشن, کیونکہ اس کے بعد سمر ویکیشن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بیفور چپس بگین ہز فرسٹ ٹرم, اس سے پہلے کہ چپس اپنی پہلی ٹرم کا آغاز کرتا. بٹ دا ٹو ہیڈ سین اینڈ اسپوکن ٹو ایچ ادر اینی وے. بہرحال دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی کی تھی. یہ اتنا بوڑھا تھا, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اب اس ہیڈ ماسٹر کو, ویدر بائی کو یاد کرنے والا, جاننے والا کوئی بھی ماسٹر اس اسکول میں نہ تھا. اور چپس بھی اس کے لیے یہ بڑا یادگار دن تھا, کیونکہ اس کے بعد وہ پہلے ہی علیل تھا اور جو سمر ویکیشن تھی ان میں اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. چپس آفن تھاٹ, چپس اکثر سوچا کرتا تھا. ایز ہی سیٹ بائی دی فائر, جب وہ فائر کے پاس, آگ کے پاس بیٹھتا تھا. ایٹ مسز وکٹس, مسز وکٹ کے گھر میں جب وہ فائر کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ سوچا کرتا تھا, آئی ایم پروبیبلی دی اونلی مین ان دا ورلڈ. پروبیبلی غالباً, میں دنیا میں واحد شخص ہوں who has a vivid recollection of old ویدر بائی, جس کو ویوڈ ایک واضح سی ریکلیکشن یاد ہے آف اولڈ ویدر بائی, اولڈ ویدر بائی کی, اس بوڑھے ویدر بائی کی ایک واضح سی یاد میرے مائنڈ میں ہے اور میں شاید دنیا کا پہلا شخص ہوں. ویوڈ, واضح, یس ہاں. اٹ واز اے فریکوینٹ پکچر ان مائنڈ, فریکوینٹ مسلسل, اس کے ذہن میں یہ ایک لگاتار اکثر مسلسل تصویر تھی. دیٹ سمر ڈے ود دا سن لائٹ فلٹرنگ تھرو دا ڈسٹ ان ویدر بائیز اسٹڈی. اسے یہ تصویر اس کے مائنڈ میں اتنی پختہ ہو چکی تھی. دیٹ سمر ڈے, کہ وہ گرمیوں کا دن تھا. ود سن لائٹ, سورج کی روشنی. فلٹرنگ, وہ فلٹر کر کے آ رہی تھی, چھن چھن کر آ رہی تھی. تھرو دا ڈسٹ, گرد و غبار سے. ان ویدر بائیز اسٹڈی, ویدر بائی کے اس مطالعہ گاہ میں. جس روم میں, یعنی اسٹڈی روم میں مسٹر چپس کا انٹرویو ہوا تھا, وہ ویدر بائی کے آفس کے ساتھ اس کا اسٹڈی روم تھا. تو وہاں سے وینٹیلیٹر سے جو سورج کی روشنی ہے وہ گرد و غبار سے اٹی ہوئی اندر کی طرف آ رہی تھی. اسے اس کمرے کا سین بھی یاد ہے. یو آر اے ینگ مین مسٹر چپنگ, مسٹر چپنگ آپ ایک نوجوان ہیں. اینڈ بروک فیلڈ از این اولڈ فاؤنڈیشن, اور بروک فیلڈ ایک پرانا ادارہ ہے. فاؤنڈیشن ادارہ, یہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پرانا ادارہ ہے جس نے اپنی ساکھ بنا لی ہے, جو انگلینڈ میں اپنا نام بنا چکا ہے. اور تم ینگ ہو, انرجیٹک ہو, اس لیے تم سے توقع کی جاتی ہے کہ تم اپنے جوش و خروش سے, جذبوں سے بروک فیلڈ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرو گے. یوتھ اینڈ ایج آفن کمبائن ویل, بڑھاپا اور جوانی اکثر کمبائن ویل, خوب مل جاتے ہیں. وہی بات کہ اس کی شہرت پرانی, اس کی بنیاد پرانی, اور یہ اسکول پرانا, اور تم نوجوان ہو. تم اگر اپنے جذبات سے ایک مشن لے کر اسکول میں آئے ہو تو یقیناً تم اس پرانے اسکول کی اس ریپو میں, فیم میں اور اضافے کا باعث بن سکتے ہو. گیو یور انتھیوزیازم ٹو بروک فیلڈ. انتھیوزیازم, جوش و جذبہ, اپنا جوش و جذبہ بروک فیلڈ کو دے دو. اینڈ بروک فیلڈ ول گیو یو سم تھنگ ان ریٹرن, اور بروک فیلڈ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ واپس کرے گا. یعنی تمہیں بروک فیلڈ شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دے گا, عزت و احترام کی تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا, اگر تم نے اس کے لیے جوش و جذبے سے کام کیا. اینڈ ڈونٹ لیٹ اینی ون پلے ٹرکس ود یو, اور کسی کو اپنے ساتھ مذاق نہ کرنے دینا. پلے ٹرک,
طنز کرنا، ہنسی مذاق کرنا، چھیڑنا کسی کو، یعنی اپنے آپ کو بہت سیریس رکھنا، کسی کے ساتھ اتنا فرینک نہ ہونا، کسی کو اپنے ساتھ فرینک نہ ہونے دینا تاکہ وہ تمہاری شہرت کو، تمہاری پرسنالٹی کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آئی گیدر، مجھے یاد پڑتا ہے، گیدر اکٹھا کرنا، گیدر سمجھ جانا، گیدر یاد پڑنا۔ آئی اٹکتے ہوئے، زبان اس کی اٹکتے ہوئے بولتی ہے۔ مجھے یاد ہے دیٹ ڈسپلن واز ناٹ آلویز یور اسٹرانگ پوائنٹ، کہ اسٹرانگ پوائنٹ تمہاری بڑی خوبی نہیں تھی ایٹ میلبری۔ یہ ہیڈ ماسٹر نے، مسٹر ویدر بھائی نے مسٹر چپس کو پہلے انٹرویو والے دن بتایا ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے تمہارے بارے میں سن رکھا ہے کہ تم میلبری اسکول میں ڈسپلن میں بہت لوز تھے، تمہارا ڈسپلن کو اتنا اچھا نہیں تھا۔ ویل نو پرہیپس ناٹ سر، ویل نو نہیں سر، پرہیپس ناٹ سر، غالباً نہیں تھا، یعنی کہہ رہا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، نہیں میرا کوئی ڈسپلن زیادہ اچھا نہیں تھا۔ نیور مائنڈ، بے فکر رہو، یو آر فل ینگ، ابھی تم بالکل نوجوان ہو، اٹس لارجلی اے میٹر آف ایکسپیرینس، ڈسپلن تجربے سے آتا ہے، تم ابھی ینگ ہو، تم سیکھ لو گے اور جلدی سیکھ جاؤ گے۔ یو ہیو اندر چانس ہیئر، تمہیں یہاں ایک اور چانس ملا ہے۔ ٹیک اپ اے فرم ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ مضبوط رکھو، فرام دا بگننگ، آغاز ہی سے، دیٹس اے سیکرٹ آف اٹ، اور یہی اس کا ڈسپلن کا راز ہے۔ اپنے رویے کو مضبوط رکھو، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا، لوز نہیں ہونے دینا، فرینک نہیں ہونے دینا، اور یہی ڈسپلن کا، ایک اچھے ڈسپلن کا راز ہے۔ تم جلد ہی سیکھ جاؤ گے کیونکہ تم ابھی ینگ ہو۔ پرہیپس اٹ واز، غالباً یہی راز تھا، پرہیپس غالباً اٹ واز یہی راز تھا۔ ہی ریممبرڈ، اسے یاد ہے، دا فرسٹ ٹریمینڈس آرڈیل، فرسٹ پہلی، ٹریمینڈس انتہائی سخت، آرڈیل آزمائش، آف ٹیکنگ پریپ، جس وقت وہ پریپ کی کلاس لینے کے لیے گیا تو شاید یہ اس کے لیے کڑی آزمائش کا وقت تھا، یعنی اس کا پہلا لیکچر۔ سپٹمبر سن سیٹ مور دین ہاف سینچری اگو، یہ 50 سال پہلے کی بات تھی کہ زوال کے وقت کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اس کی کلاس شروع ہوئی۔ دا بگ ہال فل آف لسٹی باربیرینز، جو بڑا ہال تھا جہاں پر سب بچوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، فل آف لسٹی، لسٹی یہاں مطلب ہے ہٹے کٹے، صحت مند، باربیرین بدتمیز قسم کے بچے تھے ہال میں، ریڈی ٹو پاؤنس ہم، پاؤنس جھپٹنا، حملہ کرنا، جو بالکل تیار تھے حملہ کرنے کے لیے، آن ہم مسٹر چپس پر، ایز دیئر لیجیٹیمیٹ پرے، اپنے جائز شکار کے طور پر۔ اب یہاں ان بچوں کی اس ہیبٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نیا ٹیچر وہاں بروک فیلڈ میں آتا تھا تو کلاس کے جو شرارتی بچے ہوتے تھے اور ان کے ساتھ دوسرے بچے بھی مل جاتے تھے، تو وہ اس ٹیچر کو پہلے دن وہ اس کے ساتھ ایسی فولنگ کرتے تھے اور اس کو جائز سمجھتے تھے، جیسے ابھی اس نے رائٹر نے بتایا کہ وہ ہٹے کٹے لڑکے یوں تھے جیسے وہ اپنے جائز شکار پر جھپٹنے کے لیے بالکل تیار ہوں، یعنی مسٹر چپس کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھے وہ کلاس جس کا پہلا لیکچر مسٹر چپس سپٹمبر میں شام کو لے رہا تھا۔ ہز یوتھ، اس کی جوانی، فریش کمپلیکشن، نکھرا ہوا انداز، ہائی کالرڈ اور اونچے کالر والا لباس، اینڈ سائڈ وسکرڈ، اور اس کی مونچھیں، سائڈ وسکرڈ کلمیں جو یہ بالوں سے نیچے آتی ہیں، اس کی کلمیں۔ اوڈ فیشنز پیپل فالوڈ ان دوز ڈیز، عجیب و غریب فیشن کے لوگ اس دور میں اس طرح کا حلیہ بنا کے رکھتے تھے۔ ایٹ دا مرسی آف 500، اور یہ سارا اس کا سٹائل، اس کا لباس، اس کی وضاقتہ ایٹ دا مرسی آف، رحم و کرم پر تھی، 500 ان پرنسپلڈ، غیر مہذب، رفینز، غنڈوں کے رحم و کرم پر تھی، ٹو ہوم، جنہیں دا بیٹنگ آف نیو میٹرز واز اے فائن آرٹ، جنہیں ترغیب دینا، بیٹ ترغیب دینا، نیو
ماسٹرز، نئے ماسٹرز کی فائن آرٹ بڑا فن تھا، یعنی نئے ٹیچرز کو تنگ کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا فن تھا۔ وہ 500 کے قریب ان سیولائزڈ، ان پرنسپلڈ اور رفین قسم کے لڑکے اس کے سامنے تھے پہلے ہی دن۔ این ایکسائٹنگ سپورٹ، اور ٹیچر کو تنگ کرنا ان کے لیے ایک ایکسائٹنگ، ایک بہت ہی زیادہ سنسنی خیز سپورٹ کھیل تھا۔ اینڈ سم تھنگ آف اے ٹریڈیشن، اور ساتھ ساتھ یہ ایک روایت بھی تھی۔ جیسے کالجز میں اکثر جو نئی کلاس آتی ہے تو جو سینئرز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اس کو ایک ٹریڈیشن دیا جاتا ہے، روایت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ان سٹوڈنٹس کی یہ روایت تھی کہ نئے آنے والے ٹیچرز کو وہ پہلے دن اسی طرح ڈسٹرب کیا کرتے تھے۔ ڈیسنٹ لٹل بیگرز، انڈیویجولی انفرادی طور پر ڈیسنٹ مہذب، لٹل بیگرز وہ چھوٹے بچے، انفرادی طور پر تو ہو سکتا ہے مہذب ہوں بٹ ایز اے موب، لیکن جس وقت وہ کسی ہجوم کی شکل میں ہوتے تھے جسٹ پیٹی لیس، تو وہ بے رحم اینڈ امپلیکیبل اور بہت ہی سفاک قسم کے لڑکے بن جاتے تھے۔ یعنی یہ جو بچے ہیں یہ ہو سکتا ہے انفرادی طور پر اچھے بچے ہوں، مہذب ہوں، لیکن جس وقت یہ ایک روایت کا حصہ تھا کہ پہلے دن نئے آنے والے ٹیچر کو تنگ کیا جاتا تھا، تو یہ شریف اور مہذب بچے بھی بڑے سفاک بن جاتے تھے۔ دا سڈن ہش، اچانک خاموشی چھا گئی، ایز اٹ ٹک ہز پلیس ایٹ دا ڈیسک آن دا ڈائس، جس وقت وہ اس چبوترے پر، ڈائس پر، یعنی جو کلاس روم میں پلیٹ فارم تھا اس پر آیا، اپنے ڈیسک پر آیا۔ دا اسکاؤل ہی assumed to cover his inward nervousness، دا اسکاؤل تو اس نے ایک تیوری، assumed اپنے اوپر طاری کر لی، چڑھا لی، ماتھے پر بل ڈال لیے، to cover his inward nervousness اپنی اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کے لیے۔ اب یہ مسٹر چپس چونکہ ایک بڑے اسکول میں آیا ہے اور اسے اندازہ ہے کہ اسے پہلا دن ان بچوں سے مشکل سے واسطہ پڑھنے والا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ وہ بچے اسے تنگ کرنے والے ہیں، لہٰذا اس نے آتے ہی، ڈائس پر آتے ہی ایک غصے والا چہرہ بنا لیا تاکہ بچوں کو جو اس کی اندرونی گھبراہٹ ہے اس کا پتہ نہ چلے اور وہ اس کو ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ دا ٹال کلاک ٹکنگ بیہائنڈ ہم، اس کے پیچھے ایک بڑا سا کلاک، گھڑیال ٹک ٹک کر رہا تھا۔ اینڈ دا اسمیلس آف انک اینڈ وارنش، اور سیاہی اور وارنش کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دا لاسٹ بلڈ ریڈ ریز سلانٹنگ ان سلیبس، اور بڑی بڑی سورج کی بلڈ ریڈ، سرخ خون کی طرح ریز شعائیں سلانٹنگ ترچھی سی پڑ رہی تھیں ان سلیبز ٹکڑوں میں، تھرو دا اسٹین گلاس اس داغدار شیشوں سے، ونڈوز کھڑکیوں کی۔ یعنی چونکہ نئی ٹرم کا آغاز ہو رہا ہے تو اسکول کے جو کلاس رومز ہیں ان کو پینٹ کیا گیا تھا، ان سے وارنش کی بو، اور جو بچے قلم اور دوات کے ساتھ لکھتے تھے تو سیاہی کی بو یہ آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے چونکہ یہ شام کا وقت تھا تو سورج کی بالکل خون کی طرح، یعنی غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں وہ اس کلاس روم کے شیشوں سے ٹکراتی ہوئی اندر کی طرف ٹکڑوں میں آ رہی تھیں۔ مسٹر چپس جس ڈائس پر کھڑا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا سا گھڑیال تھا جو ٹک ٹک کر رہا تھا۔